حسن ایوب چودھری صاحب نے بات کی کہ ایک ٹیبل پہ، اور اب اس کے اوپر اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا وہ ٹیبل ایک ہی ہے جس کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر ہمیشہ جب اس طرح کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں یا اس طرح کی نیگوسیشن ہوئی ہے، ایک ظاہر ہے ایک سریانہ کوئی چیز ہوتی ہے، کچھ چیزیں پس آئینہ ہوتی ہیں، بیہائنڈ کلوز ڈور بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. سو یو ویری ویل کنیکٹڈ ود ریلائبل سورسز. سو اگر میں آپ سے پوچھوں، ایک تو یہ جو تاثر ہے ایک بلڈ ہو رہا ہے، ظاہر اس کے اوپر بہت زیادہ کمنٹری ہو رہی ہے، سو تاثر کے حوالے سے بتائیے گا. اور دوسرا، ابھی تک یہ جو ٹاکس کل کی ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران، آپ کو کیا وہاں سے، آپ کی کیا پرسیپشن ہے، آپ کو کیا وائبز ملی ہیں؟ واز اٹ اے سیریس ایفرٹ، اٹ وڈ کنٹینیو، یا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، میں شاید خاقان عباسی صاحب کو سن رہا تھا، اگر ہم پھر صاحب دونوں نیک نیت نہیں ہے، انہوں نے کہا جی دونوں ہی، یہ نہ وہ حکومت نیک نیت ہے نہ پاکستان تحریک انصاف نیت ہے. یور ٹیک آن دس. دیکھیں یہ ساری چیز کلیئر ہوگی کہ نیک نیتی ہے یا نہیں جب ٹی او آرز تشکیل پا جائیں گے. ابھی تو ٹی او آرز کی جو ایک آبسٹیکل ہے یا ایک منزل ہے اس پر پہنچنا ہے. ٹی او آرز کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ ان کی سمت کیا ہے مذاکرات کی. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ بیرونی دباؤ کی اگر آپ جو بات کر رہے ہیں تو جو سبق ہمیں عمران خان صاحب نے پڑھایا تھا، ویسے تو ان کی حکومت اپنے وزن سے ہی گری تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ بیرونی سازش ہوگی ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مطلب پاکستان کے اندر کے لوگ بھی مل گئے بیرونی سازش کے ساتھ، ان کے آگے سے آپریٹو پارٹ بنے، تو اب انہوں نے قوم کو حقیقی آزادی دلانی ہے. تو انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ کیا ہم کو غلام ہیں، آپ جو کہیں وہ ہم کر لیں؟ ایبسلوٹلی ناٹ. تو میرے خیال سے حکومت پاکستان بھی اگر کوئی دباؤ ابھی تک تو آیا نہیں ہے، لیکن آپ جس کو اب دباؤ کہتے ہیں کہ صحیح دباؤ، میں نہیں کہتا، مطلب ایک پرسیپشن ہے، اگر صحیح والا دباؤ آئے گا تو جواب جو ہے میرے خیال سے اس معاملے میں عمران خان صاحب کی بات مانی جائے گی. ان کو کہیں گے ایبسلوٹلی ناٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرونی پریشر جو ہے وہ حکومت کے اوپر اگر ہوا تو وہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا اس میٹر آف فیو ویکس، تو وہ بڑا ویزیبل ہو جائے گا. اگر کوئی دباؤ ہے تو وہ پھر چیزیں آپ کو، حالات، چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے فیصلے کو ایڈ نہ کیجیے گا، اس کو مائنس کر کے باقی جو چیزیں اگر تبدیلی کو دیکھیں گے. یہ آپ ایک درمیان میں ایک اور آپ ٹپ دے گئے ہیں کہ مطلب اس کو کیوں نکال دیں. خبر کل سارا دن ہمارا اپنا ٹیلی ویژن چینل چلاتا جا رہا ہے، بڑی خبر ہے، محمد مالک صاحب نے دی ہے کہ اٹ از ون آف دا سی بی ایمز. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کالمز لکھے گئے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بالکل سیاسی رنگ کوئی بھی دے دیا جائے. میں تو خبر کی بات اس کو خبر بتا رہا ہوں، خبر یہ نہیں ہے، میں بڑی آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، اٹس ناٹ سی بی ایم. ہاں جی، اگر اس کو سیاسی رنگ دینا چاہیں، ایکچولی سی بی ایم نہیں ہے، لیکن اگر اس کو کوئی سیاسی رنگ دینا چاہے تو مرضی ہے، وہ سیاستدان کرتے ہیں، وہ ان کا رائٹ ہے یہ چیز کرنے کا. اب ایک اور دیکھ لینا، دیکھیں اب مجھے سب سے بڑا افسوس اس بات پر ہوتا ہے ویسٹ کے اوپر، امریکہ، برطانیہ، یورپ کے اوپر. اچھا، وہ ہم نے ان کی جو پریس ریلیزز ہیں اس علیحدہ سیگمنٹ رکھا ہوا، وہ اس کے اوپر آپ کا وہ دکھائیں گے بھی، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ کیوں یہ کر رہے ہیں، اور کیا وہ جائز یہ ان کا کنسرن ہے. اچھا صاحب، میں جی نہیں، خاور گومن صاحب، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں، نقوی صاحب بس میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، گھبرانا نہیں ہے. چلو پہلے ادھر چلے، نہیں پلیز کوئی جلدی نہیں، پلیز نہیں. اگر نہ آپ پر کوئی پریشر ہے، نہ کوئی ہائی مارل گراؤنڈ ہے اپوزیشن کی، نہ ان کا کوئی کیس ہے، نہ فیس ہے، وہ چور چکے ڈاکو اور 190 ملین اور فلانا ملین اور ٹمکانا ملین ہے، تو پھر مامے لگ دے تھوڑے جنہوں سامنے بٹھا کے مذاکرات کر رہے ہو. وائی آر یو ہولڈنگ نیگوشیشن؟ وہ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ حکومت ہے، وہ کہتے ہیں یہ فارم 47 ہے، تو مذاکرات پر بیٹھے تو حکومت کو تسلیم کر کے بیٹھے ہیں نا. تو یہ اصل وجہ ہے، حکومت تو جیت چکی ہے. اگر سچ سننا چاہیں تو جن کو یہ مانتے نہیں تھے، جس کو جعلی اسمبلی کہتے تھے، جعلی وزیراعظم کہتے تھے، جعلی وزیر کہتے تھے، جعلی کیبنٹ کہتے تھے، ان کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئے اپنے تمام آپشنز ایگزاسٹ کرنے کے بعد. اچھا چلیں، نقوی صاحب پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک سائڈ یہ کہتی تھی کہ یہ تو انتشاری ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کے ساتھ تو دہشت گردوں والا سلوک ہونا چاہیے. اب وہ ان کو بڑا اچھا ویلکم کر رہے ہیں، اور یہ حسن بھی بتا رہے ہیں کہ دوسری طرف یہ کہتے تھے ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن اینی ویز جو ہے محترم عمر یوب صاحب اور اسد کیسر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موقع دیا ہے. وہ کیا بات کرے سنیے گا، اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. ہم اس ملک کو اس کرائسس سے نکالے، تو اس لیے ہم نے جو ہے نا ایک راستہ دیا ہے. دیکھتے ہیں حکومت کتنے سنجیدہ ہے. کل ہماری ٹیم نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ آپ کو فارم 47 کی حکومت کہیں گے. ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. مذاکرات کو ہم لوگ چانس دے رہے ہیں. ہم لوگ ان کی نیت دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح آگے اس چیز کو بڑھانا چاہتے ہیں. میں جو نقوی صاحب کل بھی میں نے سوال کیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل دباؤ، کیونکہ آپ کا بھی باہر سفر رہتا ہے،
آپ یورپ گھوم پھر کے آئے ہیں اور جو باہر سے دباؤ کی ایک بات چل رہی ہے کہ جی چونکہ اب پاکستان کی دونوں اطراف، میں یہ کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا حکومت یا علیحدہ سے ہے یا پی ٹی آئی علیحدہ سے ہے، کہ دونوں اطراف اچھے بچے بن کے اگر بیٹھ گئے ہیں تو سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ باہر والے کہہ رہے ہیں کہ بس کرو، یا خود ان کو عقل آ گئی ہے. اور باقی یہ جو آپ نے سن لیا ان کا بیان کہ جی ہم ان کو موقع دے رہے ہیں. تو کل سے لے کے آج تک اگر یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آپ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے، نظر ہے، کیا مشورہ دیں گے دونوں اطراف کو؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ عمر ایوب صاحب سے کہوں گا کہ ان کے منہ سے فارم 47 کی باتیں اچھی نہیں لگتی. وہ خود اسٹے آرڈر پہ ہیں. فارم 47 جب 45 پہ دینے کی بات کی. خیر دیکھیں، اب پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس دو راستے اس وقت، یا پاکستان کے سیاسی نظام کے پاس، میں اس طرح کہہ سکتا ہوں، پی ٹی آئی کی ایگزسٹنس کو دیکھتے ہوئے دو راستے. یا تو پی ٹی آئی اس سیٹ کو مزید بڑھائے اور سب کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے، یا پی ٹی آئی سیٹ کو کم کرے اور اپنے اقتدار میں آنے کا اور اپنی جو مطالبات ہیں ان کو منوانے کا راستہ بنائے. ان دونوں میں سے کسی ایک راستے پر پی ٹی آئی کو آگے جو چلنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اقتدار میں آنے کا راستہ بنانا ہی عقل مندی کا راستہ ہوگا. لیکن اب جب بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئے، تو دونوں طرف سے ابھی یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز نے کہا کہ ہم موقع دے رہے ہیں، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یا حکومت کے لوگوں کا یہ بات کرنا کہ یہ کس طرح کے ان کے اوپر الزامات ہیں. اب اس کا وقت نہیں ہے. آپ اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں. اب تانا زنی کا وقت نہیں ہے کسی بھی پارٹی کو. آپ کو اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ اس وقت سے بہت آگے نکل گئے ہیں جس میں آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکتے تھے. اب نیچا دکھانے کا وقت نہیں ہے. اب ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. اور پاکستان کا جس طرح کا سیاسی نظام ہے، خبر بھائی آپ تو ماشاءاللہ اتنے عرصے سے ہیں، چودھری صاحب ہیں، حسن بھائی ہیں، یہاں پر کسی بھی اقتدار کی حکومت 3-3.5 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. ابھی 3 سال تقریباً ہونے، اپریل 2022 کے بعد سے لے کے آج تک کریں تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں. 4-6 مہینے اور شاید کوئی اس طرح کی چیز. میں بات کر رہا ہوں ماضی کی بنیاد پہ. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ کوئی خبر ہے کہ 3-3.5 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. تو یہ باتیں کرنا، یہ فتح کا اعلان کرنا کہ جی اب تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ٹیبل ٹرن ہو گئی، تو یہ بھی کوئی مطلب اتنی زیادہ اس بات کو اہمیت نہیں دینا چاہیے. کیونکہ پاکستان میں ہر 3-3.5 سال بعد ایسے ہی ہوتا ہے کہ حکمران یا سیاسی جماعتیں اقتدار میں تبدیلی کرتی ہیں. جی